کیا بکواس ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم۔ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی۔ پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، مجھے تم یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو باہر لے کے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہ کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو سکتے میں رہ گئی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑ دو۔ یک دم حسد نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر پیچھے کو ہٹا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے بازو سے پکڑ کر حسن کو ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری، منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھے روتی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹڑی بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا تھا۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کرتے، فرشتے ان کے اور محمل کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھڑی بنی بیٹھی محمل کے سامنے وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے چیخ پڑی تھی۔ آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اسے پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گرتی روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے
آپ اسے لے گئی تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس۔ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ ایک دم الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک بار پہلے بھی ایک رات باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کر لیا جائے گا نا؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے بھی سن سی رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن، وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اسے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے، اسے طلاق دلا کر گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کروا رہے ہیں۔ تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اس کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا، تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی محمل سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے۔ ہم کیا پورا خاندان شریک ہوگا؟ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر کاغذ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند کر رکھی تھی۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔
یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی تھی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح، تم ایسا کر سکتے ہو آغا فواد؟ اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور پھر اس کی شادی کے لیے۔ ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی، ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت تک بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیوں اپنا حق نہ لے؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہی تو ٹھیک ہے، ہم خاندان سے کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا؟ کس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر سائن کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے، اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ آپ کو تو… اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر فرشتے، مجھے ہے، میں اب تنگ آ چکی ہوں، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لیں سب۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پر گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی،
میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ ابھی بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی اور شوق کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتی ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھرکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پر چبھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئے۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج اپنا حق چھوڑ دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1۔ لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بہلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 2۔ بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3۔ رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہ کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ منظور ہے؟ ہمایوں داؤد وہ اے ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں، جن میں سے سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنے تو نہ کرو، مگر محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں۔ انہی کو بولنے دیجئے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہے، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑوا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتے دیکھنے لگے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی تھی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا۔
شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سے خواب توڑنے پڑے تھے مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے، اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا۔ یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی، اور فواد نے اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سینڈل کے سٹریپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کھو گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز پانے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھا مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھامے فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب بھنچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پہ مسلط کر دی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی۔ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی مگر دل اتنا خالی تھا کہ کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی گھٹن ہوگی، بہت گھٹن۔ وہ اسی جہازی سائڈ بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پر رکھے گمسم بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کیا گیا تھا، اب شاید اس کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان تھے۔ بار بار وہ شاید اس کی ذہن کے پردے پہ ابھرتے۔ اس کا دل ڈوبنے لگتا، وہ مایوس ہونے لگتی۔ جب دروازہ کھلا، بے اختیار سب کچھ بھلائے وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی اور وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ اب دراز میں سے چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈرامہ سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا، لہجہ متوازن تھا، اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا مجھے مارے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہ تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے جانا ہے، رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دلہا۔
اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کے گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عروسی جوڑا، عروسی زیورات، وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں کبھی یوں ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو وہ کیسے چپ ہو گیا تھا؟ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر یوں کیوں پیچھے ہٹ گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہ اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی، سکون چاہیے تھا۔ اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی۔ اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز پہ دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں، اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں، اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پریشانی آپ کے قابو میں ہے۔ میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے۔ آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنی علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ نیند سے ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، سوائے اس شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھی۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر، پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ چائے کا مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے، اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل لیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور سیاہ گاڑی زن سے اندر